عام طور پر ہم ریتھا کو صرف جھاگ بنانے والی ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس ایکسپلینر میں ہم سپنڈس ٹرائفولیٹس یعنی ریتھا کی اس گہری اور قدیم طبی تاریخ کا تجزیہ کریں گے جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو چلیے اس دلچسپ نباتاتی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آخر یہ ریتھا ہے کیا؟ اگر ہم اس کی عام پہچان سے تھوڑا آگے بڑھیں تو یہ سیپنڈیسی خاندان کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ تاریخ میں اس سے بندق ہندی یا بندق فارسی بھی کہا جاتا رہا ہے۔ اس کا وہ صابن جیسا چھلکا تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے اندر جو زبردست طبی فوائد چھپے ہیں وہ صدیوں سے استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ اس تجزیے میں ہم ان اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پہلے ریتھا کا تعارف، پھر اس کا گرم اور خشک مزاج، اس کے طبی افعال، جلد اور سر درد میں اس کا مؤثر استعمال، اور آخر میں اس کی کیمیا اور ضروری احتیاطی تدابیر۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریتھا کے تعارف کی۔ یہ کہاں پیدا ہوتا ہے اور اس کی جسمانی ساخت کیسی ہے؟ پیدائش کی بات کریں تو ریتھا ہر جگہ نہیں اگتا۔ یہ خصوصاً ٹھنڈے اور پہاڑی علاقوں کو پسند کرتا ہے۔ ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور پنجاب کے علاقوں میں اس کی کاشت بہت عام ہے۔ انہی مخصوص آب و ہوا والے خطوں سے یہ نکل کر ہماری اہم طبی ضروریات پوری کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب اس کی ساخت میں ایک بہت ہی حیران کن دوہری طبیعت ہے۔ ایک طرف اس کا بیرونی خول ہے جو دکھنے میں بالکل املی جیسا لگتا ہے، کچا ہو تو سبز، پک جائے تو کالا زرد، اور اس کا واحد مقصد وہ مشہور صابن جیسا جھاگ پیدا کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کے اندر ایک کالا بیج ہوتا ہے جس کے اندر کا سفید گودا واضح طور پر خوش ذائقہ ہوتا ہے نا عجیب بات؟ ایک ہی پھل میں دو بالکل مختلف خاصیتیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور اس کے مزاج یعنی اس کی توانائی کی بنیادوں پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں۔ یونانی طب میں کسی بھی جاری بوٹی کا مزاج سمجھنا سب سے اہم ہوتا ہے۔ ریتھا کا مزاج دوسرے درجے میں گرم اور خشک تسلیم کیا گیا ہے۔ اب اس دوسرے درجے کی گرمی اور خشکی کا مطلب کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انسانی جسم میں بہت تیزی سے اور نمایاں تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اثرات انتہائی گہرے اور فعال ہوتے ہیں۔ اسی گرم اور خشک مزاج کی وجہ سے اس کے طبی افعال کا ایک پورا ذخیرہ موجود ہے۔ چلیے ہاضمے سے لے کر جسم کے دفاع تک اس کے اثرات دیکھتے ہیں۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ ایک ہی بوٹی ایک وقت میں کتنے سارے کام کر سکتی ہے۔ قدیم اصطلاحات کو اگر ہم آج کی زبان میں سمجھیں تو ریتھا مقوی معدہ یعنی اسٹمک ٹونک بھی ہے، کثیر ریا یعنی کاربونیٹو بھی جو گیس خارج کرتا ہے، مصفی خون یعنی خون صاف کرنے والا پیوریفائر بھی، اور ساتھ ہی مشیل یعنی جسم سے فضلات نکالنے والا پرگیٹو بھی ہے۔ اتنی ساری خوبیاں ایک ہی جگہ ملنا کسی کرشمے سے کم نہیں۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ مخترش ہے، یعنی اس سے فوراً چھینکیں آنے لگتی ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ تیریا کے مرگ زیدہ ہے، یعنی زہریلی چیزوں کے کاٹنے پر ایز اے پوٹنٹ اینٹی وینم کام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ مخرج جنین و مشیمہ یعنی ابورٹیفیشنٹ کے طور پر بھی اثر دکھاتا ہے۔ یہ اس بوٹی کی شدید اور طاقتور نوعیت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ طاقتور افعال پریکٹیکلی کہاں استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پر جلد اور سر درد کے علاج میں۔ اس کا دائرہ کار واقعی بہت وسیع ہے۔ عطاشک یعنی سفلس اور جزام یعنی لیپروسی جیسی سنگین اور پیچیدہ بیماریوں سے نمٹنے کی طاقت اس میں موجود ہے۔ صرف یہی نہیں، اعصابی امراض جیسے شقیقہ یعنی مائیگرین، شدید نزلہ اور لقوہ یعنی فیشیل پیرالسس میں بھی یہ مفید ہے۔ یہاں تک کہ سردی کے شدید سر درد کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی صدیوں سے اس کا نسخہ آزمایا جاتا رہا ہے۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ اس کا سب سے خاص ہدف کیا ہے تو قدیم طب کے مطابق اس کا نفع خاص جلدی امراض یعنی سکن ڈس آرڈرز کو ختم کرنا ہے۔ برز و بہیک یعنی لیوکوڈرما جس میں جلد پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں، کلف یعنی ملازمہ جس میں گہری چھائیاں پڑتی ہیں، اور شدید خارش کا یہ انتہائی مؤثر علاج ہے۔ اصل میں یہ ضدی جلدی بیماریوں کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم بات آتی ہے، کیونکہ یہ اتنی شدید تاثیر رکھتا ہے اس لیے اس کی مقدار خوراک یعنی ڈوسیج پر سختی سے پابندی ہے۔ یہ صرف اور صرف 1 ماشا تک محدود ہے۔ جی ہاں، صرف 1 ماشا۔ یہ قلیل مقدار خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دوا کتنی طاقتور ہے۔ تھوڑی سی بھی بے احتیاطی اور یہ فائدے کے بجائے شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور آخر میں آئیے اس کی کیمیا یعنی اس کی کیمیکل میک اپ اور اس سے جڑی حفاظتی تدابیر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج کی جدید سائنس بھی ان قدیم نسخوں کی پوری تصدیق کرتی ہے۔
जब इसका लैब में तज्जिया किया गया तो पता चला कि रीठा में सैपोनिन, हिस्टामीन, सेरोटोनिन, जाइमोसिन और ग्लूकोज जैसे इंतहाई फ़आल मुरक्कबात भरे हुए हैं। सैपोनिन जहां वो मशहूर झाग बनाता है, वहीं हिस्टामीन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स इसे बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला एक ताकतवर हथियार बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की, हर ताकतवर दवा के कुछ खतरात भी होते हैं। अगर इसके मुज़र यानी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये एक मुक़व्वी दवा है, यानी ये शदीद उल्टी या मतली पैदा कर सकती है जो मैदे के लिए तकलीफ़ देह हो सकती है। लेकिन कुदरत का निज़ाम देखें, इस ख़तरे को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मुसले यानी करेक्टिव के तौर पर रोग़न बादाम यानी आमंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ये बादाम का तेल इसके बुरे असरात को नरम करके एक ज़बरदस्त तिब्बी तवाज़ुन कायम कर देता है। फ़र्ज़ करें किसी वजह से रीता दस्तयाब ही नहीं है तो क्या किया जाए? तिब्बी निज़ाम में इसका मुतबादिल यानी बदल पपीता विलायती तजवीज़ किया गया है, लेकिन फिर भी रीता की अपनी एक अलग ही पहचान है। आज भी सफ़ूफ़े रीता और रोग़न रीता जैसी मशहूर तैयारियां ख़ास तिब्बी मकासद के लिए बनाई और इस्तेमाल की जाती हैं, जो इसकी अहमियत का मुंह बोलता सबूत है। इस एक्सप्लेनर को मुकम्मल करते हुए एक बड़ा अहम सवाल जहन में आता है। जब हम एक आम से दिखने वाले सोप नट की इस पेचीदा कीमिया और इसके ताकतवर बल्कि खतरनाक तिब्बी फ़वाइद को समझते हैं, तो क्या कदीम नबाताती इल्म को देखने का हमारा नज़रिया पूरी तरह बदल नहीं जाता? सोचने की बात है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद इन मामूली सी बूटियों में ऐसी ऐसी दवाएं और असरात छुपे हैं जो आज के जदीद दौर की साइंस को भी हैरान कर देते हैं। और वाकई ये चीज़ हमें इस तबीयत को मज़ीद समझने और खोज करने पर मजबूर कर देती है।